السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و معزز سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورۃ الزمر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کے متعلقات گزشتہ 3-4 خطبات میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اور آج اللہ کی توفیق سے اس کی دوسری آیت کے متعلقہ جو الفاظ ہیں ان کی وضاحت مطلوب اور مقصود۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے تو یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو عزیز اور حکیم، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ دوسری آیت میں اس کا کچھ اسلوب بدل گیا ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، جمع کے صیغے میں بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی۔ جمع کا صیغہ عموماً تکریم اور تعظیم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جمع کے معنی ہمیشہ یہ نہیں ہوتے کہ جس ذات کے بارے میں لفظ بولا جاتا ہے وہ کسی مجموعے کا نام، چند افراد کا نام۔ جمع کا عموماً اطلاق تو اس پر ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کا اطلاق تعظیم تکریم کے لیے بھی بولا گیا۔ ہم بھی جس وقت اپنے والدین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ابا جی نے فرمایا ہے، ہمارے ابا جی ہیں، والد صاحب ہیں، والد صاحب ہے نہیں ہیں کہتے، حالانکہ باپ تو ایک ہی، جمع تو نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن وہ جیسے
کسی جھوٹے کو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا چاہیے. اسی طرح قرآن مجید میں رب ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے بارے میں جو جمع کا صیغہ بولا گیا ہے، تثلیث کے ماننے والے وہ اس سے استدلال کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم تثلیث کے قائل ہیں کہ اللہ تین ہے. تو قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں جمع کا صیغہ استعمال نہیں ہوا، اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ استعمال ہوا. انا نحن نزلنا الذکر، پہلے انا پھر نحن پھر نزلنا، بتکرار جمع کا صیغہ. لیکن یہ محض ایک کہنا چاہیے کہ اپنے دل کو دلاسا دینے والی بات. شرعی احکام کو چھوڑ کر جو اللہ رب العزت کی وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں، متشابہات اور اس قسم کی آیات سے استدلال کسی گمراہ کا انداز ہے. ہدایت یافتہ انسان کا یہ استدلال نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف فرمایا ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث. جو تین مانتا ہے یا تین میں سے ایک مانتا ہے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. اللہ ذوالجلال نے صاف صاف فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ اللہ ایک. ان تشریحات کو تو وہ پلے نہیں باندھتے، لیکن یہ جمع کے صیغے کو لے کے استدلال کر کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. دیکھو جی قرآن میں بھی اللہ کے بارے میں جمع کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن یہ سراسر غلطی ہے اور سراسر قرآن مجید کی تحریف. عجیب عجیب باتیں ہیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، دیر کی بات ہے، تو ایک پادری صاحب بھی آئے. وہ کہنے لگے تثلیث کا کون انکار کرتا ہے؟ انسان کا تو وجود ہی تثلیث پر، اگر تثلیث نہ ہو تو انسان کیسے؟ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہنے لگا یہ تثلیث، ایک بازو دو بازو اور درمیان میں ساتھ، یہ تین تثلیث ہے. مگر تین تثلیث بن کے بنا تو ایک ہی، تین تو پھر بھی نہ رہے. تین بنا تو ایک ہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک کو کاٹ دیا جائے، جس کے کٹے ہوئے اجزاء ہیں ان کو آپ کیا کہیں؟ وہ تو تثلیث نہیں تثنیہ ہو جائے. تو اس قسم کی ڈھیر چالیں اور اس قسم کی غلط فہمی ہے. عام سادہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن دلائل اور حقیقت سے بالکل بھی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ایک آدمی تحدی کے طور پر، یعنی ایک باروب انداز ہم نے یہ بات کہی، بالکل وہی اسلوب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد اختیار فرمایا. اور دوسرے مقامات پر بھی یہی اسلوب، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل. یہ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کتاب نازل نہیں کی، ہم نے کی. کسی نے کوئی کچھ نہیں بتلایا آپ کو، ہم نے آپ کو سب کچھ بتلایا. اور آگے کیا کتاب کے معنی، اس کو کتاب کیوں کہا گیا ہے یہ تفصیل آپ پہلے سن چکے. آگے لفظ ہے بالحق، حق کے ساتھ. پہلے تو یہ جانیے کہ حق کہتے کس کو ہے. ہم لفظ بولتے ہیں کہ یہ چیز حق. حق کے معنی کیا کرتے ہیں علماء؟ حق کے معنی ہے کہ کوئی قول، کوئی فعل وہ اسی طرح ہو جس طرح ہونا چاہیے. ایک بات انسان کرتا ہے، ایک عمل انسان کرتا ہے، بات واقع کے مطابق ہو ہم کہتے ہیں حق، یہ سچ. اگر واقع کے مطابق نہ ہو تو ہم کہتے ہیں جھوٹ. اسی طرح فعل اگر درست ہو تو اس کو حق کہتے ہیں، درست کہتے ہیں، ورنہ کہتے ہیں یہ فعل غلط. تو حق کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ کتاب فی الواقع نازل کی ہے. اور حق یہاں کیا ہے؟
کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب حق، جو کچھ ہم نے اس میں نازل کیا ہے وہ سب حق ہے۔ اس میں نازل کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کا مسئلہ بیان کیا، رسالت کا مسئلہ بیان کیا، قیامت کا مسئلہ بیان کیا، اوامر و نواہی ہیں، احکام ہیں، مسائل ہیں، واقعات ہیں، تاریخ ہے پرانی، جو کچھ قصص اس میں ہیں یا جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، جو اوامر ہیں، یا جو مسئلہ توحید کا، رسالت کا یا قیامت کا ہے، وہ حق ہے۔ توحید حق ہے، توحید کے علاوہ جو ہے وہ سب باطل ہے۔ رسالت ہے، رسالت سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ سب بدعات اور خرافات۔ قیامت حق ہے، اور جو اس میں شک کرتا ہے وہ اپنا انجام قیامت کے دن دیکھ لے۔ ایک یہ ہے کہ یہ کتاب حق، اللہ اکبر، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ ایسی حق کتاب ہے کہ نہ باطل اس سے دائیں آ سکتا ہے، نہ آگے سے آ سکتا ہے، نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اس میں باطل کی آمیزش کا کوئی کہیں تصور بھی نہیں، کہیں دور تک۔ آپ سن چکے ہیں کہ اس کے نزول کا اہتمام پہلے اللہ ذوالجلال نے کس طرح کیا ہے، ساری تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ نزول میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا کتنا اہتمام کیا ہے، اور ساتھ فرما دیا ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور یہ بھی فرما دیا وما لا بعد الحق الا الضلال، کہ حق کے بعد جو بھی ہے وہ گمراہی ہے، حق نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، کہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف کتاب کی صورت میں نازل کیا ہے وہی حق ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، جو اس کے موافق ہے وہ درست ہے، جو اس سے ہٹ کے ہے وہ سب باطل ہے۔ وما ذا بعد الحق الا الضلال، ایک معنی یہ ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور دوسرا یہ کہ یہ واقعی منزل من اللہ کتاب، اللہ ہی نے اس کو نازل کیا، کسی اور نے اس کو، کسی انسان نے آپ کو سکھایا پڑھایا نہیں، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے گزشتہ خطبے میں آپ سن رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نہیں، یہ حق سچ کی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اگر یہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اور انسان بھی اس طرح کا کلام بنا لیتے، اس قسم کی کتاب پیش کر دیتے، حتیٰ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو بطور اعلان اور چیلنج کے یہ بات ارشاد فرمائی قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله، انسان ہی نہیں، سارے جن، سارے انسان اکٹھے ہو کے کوشش کرو کہ ہم قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب لائیں جس میں وہی صداقت ہو، وہی سچائی ہو۔ اللہ اکبر، سب جنوں انس اکٹھے کر کے لائیں، یہ کوشش کر کے دیکھو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے پیشگی ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے، لانا تو کجا، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیر، جن کو چیلنج دیا گیا ہے مکے والوں کو، مقابلے میں کچھ چیز لانا تو دور کی بات ہے، اس کو قبول ہی نہیں کیا، وہ آئے نہیں، آؤ جی مقابلہ کرتے، انہوں نے لڑ بھیڑ کے مقابلہ کر لیا، لیکن کتاب لانے کے حوالے سے انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال نے فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا صلی اللہ علیہ وسلم، قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہاں یہ فرمایا کہ کتاب ہی نہیں، ایک سورت، اور جتنے تمہارے معاون مددگار ہیں سب کو بلاؤ، جو تمہارے ہم نوا ہیں ان سب کو جمع کرو، سب آ کے پوری کتاب نہیں، ایک سورت ہی نگرانے بنا کے
اگر تم سچے ہو تو ایک صورت ہی بنا دو. یہ چیز بتلاتی ہے کہ یہ فی الواقع اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. انسان کے مقابلے میں اترتا ہے, گفتگو کرتا ہے, لوگوں کے مابین انصاف کیا جاتا ہے, اور وہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ نتیجہ نکلتا ہے, اول آنے والے کو انعام دیا جاتا ہے. یہ ساری باتیں ماحول اور معاشرے میں ہوتی ہیں, لیکن قرآن کے مقابلے میں انہوں نے یہ کر کے دیکھنے کے لیے, یہ کرنے کے لیے وہ آمادہ ہی نہیں. بلکہ لبید شاعر جو زمانہ جاہلیت کا بہت بڑا شاعر, ملک الشعراء اس کا لقب, آپ حیران ہوں گے کہ اس کی زبان اور لطاقت لسانی اور اس کی فصاحت اور بلاغت کا عالم یہ تھا کہ سوق عکاظ میں جس وقت اس نے اپنا کلام پیش کیا تو تمام شاعروں نے اس کو سجدہ کیا. اتنا بڑا کلام, اتنا فصیح اور اتنا بلیغ, یہ لبید مسلمان ہو جاتا ہے. یہی لبید شاید مسلمان ہو جاتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد کوفے میں بستا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا کہ لبید اپنا کوئی اچھا کلام مجھے لکھ کے بھیجو, اچھا سا کلام لکھ کے مجھے بھیجو. لبید حضرت عمر فاروق امیر المومنین کو جواب دیتا ہے, تو لمبا چوڑا نہیں, جواب دیتا ہے امیر المومنین کو مخاطب کر کے, اب بعد القرآن, امیر المومنین قرآن کے بعد بھی آپ مطالبہ کرتے ہیں, قرآن کے بعد اب میری زبان اور میری بلاغت اور میری فصاحت کا معنی ہی کیا ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے, وہ لوگ سمجھتے, ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ بات کہ اس کی بلاغت اور معانی کے مقصد کیا ہے, لیکن جو اس فن سے شناسا ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لطافت ہے, اس کے ایک ایک لفظ میں کتنے کتنے معانی پنہاں ہیں, وہ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیر. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جا بجا فرمایا یہ حق کی کتاب, میں نے اس کو نازل کی ہے, ہم نے اس کو نازل کی ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں. اگر کسی انسان کا کلام ہے تو تم سب انسان اکٹھے ہو کے اور اپنے معاونین کو بلا کے اس کلام کا مقابلہ کرو, آؤ میدان میں. لیکن انہوں نے اس چیلنج کو قبول نہیں کیا. ایک حق کے معنی یہ. آگے اللہ نے فرمایا فاعبد اللہ. اللہ اکبر کبیر. یہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نازل کی ہے آپ کا, انزلنا الیک الکتاب بالحق. یہ میرا اعزاز ہے تمہارے لیے, یہ میرا اکرام ہے تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے میری کتاب نازل ہونا باعث شرف, اور ہے بھی واقعی شرف. آپ تو ایسے ہیں کہ سید الانبیاء ہیں, بلکہ سید البشر, اور یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کئی مقام پر, یہ تفصیل علیحدہ ہے اپنی جگہ پر, کہ میں نے جو اکرام, انعام اور احسان آپ پر کیا ہے, اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میری عبادت کریں, آپ میری عبادت کریں. میرا حکم ہے کہ میری بندگی مانیں. اور حق کا تقاضا بھی, کتاب حق کا تقاضا, یا یوں سمجھنا چاہیے کہ کتاب حق کا پہلا حکم وہ یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں. انسان کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا, جن و انس کے بارے میں, اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں. یہاں یہ غلط نہیں ہے. ہمارے بعض حضرات اس کا ترجمہ مقصد کے معنی میں کرتے ہیں, مقصد کے معنی میں کہ ہم نے جن و انس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت میری کرے, لیکن یہ معنی درست نہیں. اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کا مطلب ہے اللہ کا مقصد ناکام ہو گیا, کیونکہ اس وقت اکثر انسان وہ کیا ہے, وہ تو اللہ کی عبادت گزار نہیں ہے. اللہ کا مقصد تو کبھی ناکام نہیں ہوتا, اللہ ذو الجلال کا فیصلہ تو کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا. اس لیے یہ معنی مقصد کرنا کہ مقصد یہ ہے, یہ مقصد نہیں, بلکہ یہ ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے, ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم عبادت کریں.
ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم عبادت کریں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بعض حضرات من چلے شعراء وہ بھی عجیب ہیں, اپنے اپنی فکر کے مطابق باتیں کرتے ہیں اور بہت سی گمراہیوں کے بھی وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں. یہاں بھی وہ کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, ورنہ اطاعت کے لیے کو تب نہ تھے پرروگی. کہ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ درد دل واسطے, ہمدردی کے لیے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. عبادت میں یہ ہمدردی شامل ہے, لیکن ہمدردی میں عبادت نہیں. بات سمجھے نا؟ عبادت میں ہمدردی شامل ہے, صلہ رحمی ہے, احسان ہے, کسی کے ساتھ نیکی کرنا عبادت میں شامل ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے, لیکن ہمدردی عبادت نہیں ہے. دونوں میں فرق آگے میں انشاءاللہ واضح کروں گا اللہ کی توفیق سے. یعنی اصل کیا ہے عبادت؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عبادت کرو, بلکہ پہلا حکم آپ پہلی پارہ پڑھتے ہیں, پہلے پارے کی ابتدا ہی میں پہلے ایمانداروں کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد منافقوں کا ذکر ہے. 3 کیٹاگری, 3 درجے, 3 نوعیتیں, 3 طبقے انسانوں کے ایمان لانے والے پکے کافر ہیں مقابلے میں, اور منافق کے 20 کی راہ ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر. یہاں بتلانا یہ ہے یہ بات کہہ کے کہ 3 کیٹاگری 3 نوعیت کے انسان ہیں. میرا حکم کیا ہے سب انسانوں کو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. میرا حکم یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, کفر اختیار نہ کرو, اور عبادت میں نفاق کی راہ بھی اختیار نہ کرو, بلکہ مومنین صادق کی راہ اختیار کرو. بات سمجھ گئے نا؟ پہلی آیات کے حوالے سے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ پہلا حکم ہے قرآن مجید میں, اور اسی کے بارے میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا ہے, اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا اسی کے بارے میں وما خلقت الجن والانس لیعبدون. اور یہی حکم بطور خاص دیا جا رہا ہے فاعبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اور عبادت بھی مخلصا لہ الدین, خالص اللہ کا عبادت گزار ہو. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں دیکھیے کہ عبادت کے معنی ہے کسی کی تابعداری, بندگی, پرستش. عمومی طور پر یہ معنی استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن جس طرح کہ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ 3-4 معنوں میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عبد. پہلا یہ غلام کے معنی, عبد کے معنی غلام بھی, قرآن مجید میں بھی ہے العبد بالعبد. اگر کوئی غلام کو قتل کر دے تو اس کے غلام قتل کر دے تو غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل کیا جائے گا, آزاد کو قتل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح عبد کے معنی ایجاد کے ہیں, پیدا کرنے کے, اور اس اعتبار سے پوری انسانیت بلکہ پوری مخلوق وہ اللہ ذو الجلال کی کیا ہے؟ عبد. وہ انسان ہو, وہ جن ہو, وہ مسلمان ہو, وہ کافر, کوئی بھی ہو, وہ سب ان پر عبد کا عبدیت کا اطلاق آتا ہے. یہ علیحدہ مسئلہ ہے کہ پھر علماء کہتے ہیں کہ ایک عبدیت خاصہ ہے اور ایک عبدیت عامہ ہے. عبدیت خاصہ وہ ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام نے, صدیقین, شہداء, صالحین ہیں, اور عبدیت عامہ وہ ہے جس میں باقی سب شامل ہیں, سارے ہی عبد ہیں, سب کے سب عبد. اللہ نے ہی ان کو پیدا کیا. اور قرآن مجید میں سورۃ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی معنی میں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا, کہ قیامت کے دن سب جب آئیں گے میرے سامنے تو سب میرے غلام ہو کے, بندے ہو کے, مخلوق ہو کے آئیں گے. خالق ہونے کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے, سب مخلوق ہونے کی حیثیت سے آئے.
اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا دوسرا اللہ خالق کل شے، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک. اس لیے قیامت کے دن بھی انسان ہو، جن ہو، حیوانات ہو، سب مخلوق وہاں تک ہی ہو، مخلوق ہونے کی حیثیت. اور جن کی پرستش کی جاتی ہے، مقصد کیا ہے کہ جن کی آج پرستش کی جاتی ہے وہ معبودان باطلہ بھی قیامت کے دن آئیں گے تو بندے کی حیثیت سے، مخلوق کی حیثیت سے آئیں گے، خالق کی حیثیت سے نہیں آئیں گے. کیونکہ قیامت کے دن خالق ہی نے فیصلے کرنے ہیں، کسی اور نے فیصلے نہیں کرنے. قیامت کے دن کا بادشاہ وہی ہے، مالک وہی ہے، حاکم وہی ہے. پہلی صورت میں بتلایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک وہ ہے، مالک دنیا کا بھی وہی. اللہ اکبر کبیر. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. مالک آج بھی وہی، لیکن اللہ ذوالجلال اپنی ایک حکمت کے مطابق لوگوں کو بادشاہت عطا کرتا ہے، حکمرانی عطا فرماتا ہے، اور ان کی ذمہ داری اور ان کا امتحان دیتا ہے کہ حکمرانی دی ہے، بادشاہت دی ہے، تو کیا اس بادشاہت میں میری اطاعت اور میری فرمانبرداری اور میرا کلمہ بلند کرتے یا اپنا نام بلند کرتے؟ یہ امتحان ہے اس کا. لیکن ہے بادشاہ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال، حاکم یہاں بھی وہی ہے. لیکن قیامت کے دن اللہ اکبر، آج تو اپنے آپ کو بادشاہ کہلانے والے موجود ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اعلان آئے گا این الملوک، کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ؟ اپنے آپ کو بادشاہ کہنے والے، اپنے آپ کو معبود کہنے والے آج کہاں ہیں؟ کوئی نہیں بولے، کوئی نہیں بولے. اس لیے قیامت کے دن سب کے سب جن کی آج پرستش ہو رہی ہے، ان کو معبود مانا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، وہ بھی غلام کی حیثیت سے، عبد کی حیثیت سے، مخلوق کی حیثیت سے آئیں گے. وہ بے اختیارے ہوں گے. آج تو سمجھتے ہیں کہ بڑا اختیار، بڑا اختیار، بے اختیار ہوئیں گے. اللہ جس کو اس وقت اختیار دے گا وہ وہی اختیار ملے گا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. جس کو اللہ اجازت دے گا وہی بولے گا، جس کو جو اختیار دے گا کسی سفارش کا وہی سفارش کر سکے گا. اب خود وہاں کچھ بولنے کا مجاز بھی نہیں ہے، بول ہی نہیں سکے، انسان بول ہی نہیں سکے. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر. اس لیے عبد کے دوسرے معنی کیا ہے؟ ایجاد کے لیے، مخلوق ہونے کے ناطے. اللہ اکبر. آگے عبد کے تیسرے معنی یہ بھی ہے عبادت کے، خدمت گزار، خدمت گزار، خادم اور عبادت گزار. اس پر بھی اللہ اکبر کبیرہ. عبد کا اطلاق جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے غلام پر بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا اطلاق دنیا کی لالچ میں ہر کام کر گزرنے والا دنیا جمع کرنے کے لیے، اس پر بھی عبد کا اطلاق ہوتا ہے. جس طرح عبداللہ ہے اللہ کی عبادت کرنے والا، اسی طرح حدیث میں آتا ہے تعیس عبد الدرہم و عبد الدینار. افسوس ہے، افسوس ہے کس پر؟ جو عبد الدرہم و عبد الدینار، جو درہم و دینار کا بندہ بنا ہوا ہے، اسے اس کی ساری تگ و دو، ساری کوشش درہم و دینار جمع کرنے میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی تگ و دو نہیں. اس لیے عبد کا اطلاق خدمت گزار ہوئی ہے. گویا کہ روپے پیسے کا خدمت گزار، روپے پیسے کا خدمت گزار. اور اسی طرح عبد الشمس ہے، عبد القمر ہے، شمس کی عبادت کرنے والے. عبد النجم ہے، سورج کی پرستش کرنے والے. وہ اپنے آپ کو عبد کہتے ہیں. اور نام تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، زمانہ جاہلیت میں ان کا نام ہی عبد الشمس تھا. بدر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اور کنیت ابو ہریرہ بھی. اللہ اکبر کبیرہ. تو عبد ایک تو یہ ہے عبادت کے معنی، خدمت گزار اور عبودیت کے معنی. لہذا
عبودیت کے معنی میں اس کا مرتبہ اور اس کا اعزاز پانے والے وہ کون ہیں؟ وہ حضرات انبیاء ہیں اور صلحاء ہیں، جو اسی عبد سے عبودیت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہ عبد کی عبادت میں، عبودیت میں پھر اس کی کہنا چاہیے تعریف کیا ہے؟ عبودیت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبودیت اس کو کہتے ہیں غایت التذلل، انتہائی انکساری، انتہائی عاجزی۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے مفسرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ عبد کے معنی کی کامل تعبیر نہیں، اس لیے کہ عبد کا صحیح معنی یہ ہے عبادت کا یا عبودیت کا غایت خشوع ما غایت المحبہ۔ عبادت میں دو چیزیں چاہیے، انتہائی عاجزی اور انتہائی محبت، دو چیزیں چاہیے۔ یعنی عبادت کی جائے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی عبادت ہو یا اطاعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، دونوں میں بغیر محبت کے عبادت اور اطاعت اپنے محل تک نہیں پہنچ پاتی۔ بلکہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ عبادت جو محبت سے خالی ہے وہ بھی عبادت نہیں ہے، اور وہ عبادت جو محبت ہے اور اس میں اطاعت نہیں ہے وہ بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت ہے جس کا نام انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، انتہائی فروتنی۔ اسی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ من تواضع لی ہاکذا رفعتہ ہاکذا، جو میرے لیے جھکے گا، میرے لیے تواضع کرے گا، میرے لیے انکساری کا اظہار کرے گا، میں اس کو اس طرح بلندیوں سے سرفراز کروں۔ یہ ہے اللہ کے لیے انکساری، اللہ کے لیے تواضع، اور ساتھ اس کے کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جن کی پرستش ہوتی ہے، اللہ ذو الجلال ان کی مذمت میں فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، بلکہ ان سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ حقیقت تو اس سے بھی آگے ہے کہ اللہ سے کم ڈرتے ہیں، ان سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، آج بھی، پہلے بھی یہ حقیقت تھی، آج بھی یہی حقیقت ہے کہ ان سے زیادہ ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کہا جائے اللہ کی قسم اٹھا لیں گے، لیکن جن کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے، کہا کہ وہاں اس کی قبر پر، اس کے دربار پر چل کے یہ قسم اٹھاؤ، توبہ توبہ توبہ، ہلاک ہو جائے، مر جائیں گے اگر کسی قسم ہوتے گا۔ کس کا خوف ہوا؟ ایمانداری سے کس کا ڈر ہوا؟ اور یہ واقعات ہمارے پاکستان میں ایسے ہوئے ہیں، پاکستان میں نہیں، تاریخ میں بھی یہ چیزیں ایسے موجود ہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر۔ اللہ فرماتے ہیں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے منافقین تھے، نبی علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے یا نہیں؟ آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے؟ آپ کے حکم سے کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر دیتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن دل میں محبت نہیں تھی۔ اطاعت تھی، دل میں محبت نہیں تھی، کیا بنے؟ منافق ہوئے۔ اس لیے اللہ کے رسول سے محبت، اطاعت بغیر محبت کے وہ کیا ہے؟ وہ بھی منافقت، وہ بھی منافقت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے۔ رسول اللہ کی اطاعت ہو تو وہاں بھی محبت شرط، اللہ کی عبادت ہو تو وہاں بھی اللہ کی محبت شرط۔ اگر محبت نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے، کتنی ہی انسان عاجزی اور انکساری کر لے،
لیکن جب تک محبت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ اللہ کے ہاں وہ قبول آئی پذیرائی ہوگی، نہ ہی اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کے ہاں مقبول اور مقبول ہوگی۔ اس لیے عبادت کی صحیح تعریف یہ ہے غایت الخشوع ما غایت المحبت، انتہائی عاجزی اور انکساری اور انتہائی محبت۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے، سنجیدگی سے اپنے دامن کو دیکھنا چاہیے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، کیا ہمارے دل کی کیفیت ان عبادات کے کرتے ہوئے یہی حال ہوتی ہے؟ اس میں خشوع خضوع کا جذبہ، اللہ کی محبت کا جذبہ؟ بھائی ذکر تو ہوتا ہی اس وقت ہے جس وقت اللہ کی محبت، اگر محبت نہ ہو، جس سے محبت نہ ہو وہ اس کا نام کب لیتا ہے؟ کیوں جی؟ اور جس کی محبت نہ ہو وہ اس کا نام کب لیتا ہے؟ اللہ کا سب سے زیادہ نام لینے والا وہی ہوتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اسی معیار پر ہم اترتے ہیں؟ اور یہی وجہ، یہی نقطہ ہے کہ سب عبادات کا وقت متعین ہے لیکن ذکر کا کوئی وقت متعین نہیں۔ بات سمجھے؟ ہر عبادت کا وقت مقرر ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا، جہاد کا وقت مقرر ہے، لیکن ذکر کے لیے وہاں حد بندی ہے، اتنی زکات دینی ہے، اتنی نماز پڑھنی ہے، اتنا حج کرنا ہے، لیکن یہاں ذکر میں فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت اللہ کو یاد کریں۔ یہاں کوئی حد بندی ہے ہی نہیں، نہ وقت کی پابندی ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، کہ اللہ کے رسول ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، نہ وقت کی پابندی ہے نہ ذکر کی پابندی۔ باقی تمام عبادات میں وقت میں کی بھی پابندی ہے اور عبادت بھی محدود ہے۔ زکات ہے تو اتنی دینی، نماز ہے تو 4 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں، 3 رکھتے ہیں، 8 10 رکھتے ہیں، تعیین ہے، لیکن ذکر کی کوئی تعیین نہیں۔ کیوں تعیین نہیں ہے؟ صرف اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کو یاد کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر اللہ سے محبت ہے تو سب سے زیادہ ذکر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے معیار ہے، یہ ترازو ہے کہ کیا واقعی ہمارے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے؟ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہنے کو ہم بہت کچھ کہتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ میرا سوال یہ، کہنے کو ہم بہت کچھ کرتے، میں بھی بہت کچھ کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعرات کی رات کو اور جمعے کے دن کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کتنا پڑھتے ہیں ہم؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کتنا پڑھتے ہیں۔ جمعرات کو رات گزر گئی، دن گزر گیا آدھا، کتنا درود؟ آپ نے فرمایا کثرت سے درود پڑھا کرو، رات کو بھی اور دن کو۔ ہم کتنا درود پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی آپ کے ساتھ محبت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں، اور اپنے فائدے کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں۔ عبادت کا بھی یہی مطلب ہے، ذکر کا بھی یہی مطلب ہے۔ کاش کہ ہمیں یہ نقطہ اور ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تو پھر ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہ سکتی ہے، درود شریف سے ذکر زبان تر رہ سکتی ہے، لیکن افسوس کہ ہمیں یہ نقطہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ہم تو عبداللہ بننے کی بجائے عبد الدرہم عبد الدینار بنے ہوئے، پیسے کی ہوس، روپے کی ہوس، مال کی ہوس، بس یہ جمع ہونا چاہیے، ساری تب و دو، ساری محنت، رات دن اسی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس مالک نے ہمیں بندگی کا حکم دیا ہے، اس مالک کا حکم کی کتنی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور پھر عبادت، یہاں یہ بھی دیکھیے کہ عبادت صرف نماز نہیں ہے، عبادت صرف روزہ نہیں ہے، عبادت صرف جو ہے وہ زکوٰۃ اور حج اور عمرہ نہیں ہے۔ عبادت ہر حکم ہے جو اللہ ذو الجلال اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اور اس کی ادائیگی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، پھر ہے وہ عبادت۔ تو اس کا حکم ہے جو اللہ ذو الجلال نے یہاں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یعنی آپ کے ذریعے آپ کو بھی دیا براہ راست، اور آپ نے آگے امت کو دیا،
آپ کے لیے حکم ہے تو براہ راست بے واسطہ ہمارے لیے بھی وہ فاعبد اللہ. ہمیں اپنی زندگی عبادت سے تعبیر کرنی چاہیے، نافرمانی سے نہیں بھائیو. ہماری زندگی کس میں گزرے؟ اللہ کی عبادت میں گزرے. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا ہے، ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. اللہ ہمیں عبادت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنا بندہ بنائے رکھے، ہم عبد الدرہم اور عبد الدینار نہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.